دانیال عزیز صاحب، رانا احسان افضل صاحب نے بڑا، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی طرح بڑے لرنڈ ہیں اکنامکس میں اور سارے ان معاملات میں، پرائمری سرپلس کو بھی تو پھر آپ کنسیڈر کریں جس کی اوپر بات کی جا رہی ہے کہ چلے وہ سرپلس تو نہیں نا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بھی تو جو حالت تھی وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہمارے سامنے تھی، تو اس کی وجہ سے اگر 6.2% جی ڈی پی اچیو ہوا تھا تو پھر وہ تو کوئی شادیانے بجانے والی بات نہ ہوئی۔ ابھی اگر پرائمری سرپلس ہو گیا ہے یہی ڈیفیسٹ، تو پھر یہ ایکچولی بات ہے which should be celebrated اور جو لانگ وتھ اسٹینڈنگ ہے۔ پرائمری سرپلس جو ہے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رانا صاحب کے بارے میں آپ نے درست کہا، ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، جو ان کے فلیگ شپ انیشیٹوز تھے اس حکومت کے، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ بجلی چوری کے بارے میں کوئی بات کی، نہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بارے میں کوئی بات کی۔ جہاں تک بجٹری سرپلس کی بات ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس سال آئی ایم ایف کی یہ سخت قطعاً تھی کہ اس کو 0.4% جی ڈی پی کا آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور اس لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ابھی فیول پرائسز اور چیزیں جو آگے پیچھے ہوئی ہیں ساری راتوں رات، یہ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایف بی آر کی ابھی ایک ہفتہ پہلے خبر لگی ہوئی تھی کہ تقریباً 85 سے 100 بلین کا ابھی بھی خسارہ ہے وہ 0.4% پورا کرنے میں۔ سو یہ ابھی دیکھنے میں آئے گا کہ کیا وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہے، ہدف ضرور ہے لیکن ابھی تک کہیں سے پورا نہیں ہوا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ خوشخبری کی طرف ہمیں گامزن کر رہے ہیں، تو جو پاکستان کی کوشش تھی کہ گلف کنٹریز سے، سعودی عربیہ سے یا چائنا سے، یہ مختلف ادوار میں یہ بہت شٹل ڈپلومیسی ہوتی رہی، تو یہ کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ ان سے ابھی تک کیا حاصل ہوا ہمیں۔ اور جو پرائیویٹائزیشن جون میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے تھے کہ ہر حال میں جو ہے یہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گی جون میں، کیا وہ ہو گئی ہے؟ اور آخری بات یہ کہ جو یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں کہ 2.7 ٹریلین روپیز ٹیکس کا جو ہے سٹک اپ ہے مختلف لٹیگیشن میں، اور چونکہ ہم نے لا امینڈ کر دیا ہے، جون تک ہمیں تقریباً آدھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1.6 یا 1.7 ٹریلین روپیز ہمیں حاصل ہو جانا ہے، تو ہمارا خسارہ پورا ہو جانا ہے۔ اس کا بھی ذرا فرما دیں کہ کیا بنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں اس حکومت نے ہاتھ لگایا وہاں یہ فیل ہوئی ہے، اور جو انفلیشن کم نہیں ہوئی، انفلیشن کی رفتار کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے، اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو ہے دنیا میں سب سے برائی گنی جاتی ہے۔ تو اس میں اگر وہ ڈبل ڈیجٹ 38 کو گن لیں یا 11 کو گن لیں، ہے تو ڈبل ڈیجٹ میں۔ لیکن تقابلی جائزہ کیا ہے آپ کے ویو میں دانیال صاحب؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہ تو بہت مشکل حالات تھے پی ٹی آئی دور حکومت میں، ابھی چین کے دورے کی بھی ہم نے بات کی ہے یہ ڈیورنگ دا بریک، اس پہ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات بالکل رک گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، وہ انہوں نے دوبارہ ریوائز کیے، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی۔ ان کی نیشنل پلان کوارڈینیشن کمیٹی نے ابھی شاید ایک ہفتہ یا ایک ہفتے سے کم پہلے میٹنگ کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اگلا سال جو ہے یعنی جون 2025 کا، اس میں اوسطاً جو مہنگائی ہونی ہے وہ 12% ہونی ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے 12.7%۔ اس مہینے یہ بتا رہے ہیں رانا صاحب کہ یہ 11% تک آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مہینے میں جو ابھی جون ختم ہو کے شروع ہونا اگلا مالی سال، تو انہوں نے اس 11% سے تو تجاوز کرنا ہے، پھر ہی اوسطاً 12% ہو سکتی ہے نا۔ اگر یہ مسلسل نیچے جانی ہے تو پھر 12% سسٹینیبلٹی تو پھر نہ ہوئی۔ تو وہ ایک منٹ کے لیے تو وہ کیوں ہونی ہے؟ کیونکہ ان کا پہلے سے پروگرام ہے کہ ہم نے جو بات ان اشرفیہ والی جماعتوں کو، جس میں سارے شامل ہیں، جو ان کو چپتی ہے وہ شرح سود ہے، کیونکہ اس میں ان کے کاروبار چلتے ہیں، اور ان کی قسط جو ہے وہ بھاری جب ہوتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ آپ نے خود بتایا کہ جو صنعت کار ہیں ان کی 1% گروتھ ہوئی ہے، حالانکہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بھی قرض لیتا ہے، لیکن اس کو جس حساب سے ملتا ہے، انہوں نے ان حالات میں 6% گروتھ دے دی آپ کو، لیکن ہمیں شرم نہیں آئی، ہم نے گندم میں ان کا سر کاٹا، اور ابھی شرح سود جو ہم نے اپنے لیے کم کر لیا، بجٹ ابھی تک ناٹ اے بیڈ پوائنٹ ایٹ آل رانا صاحب۔ جو سیکٹر پرفارم کر رہا ہے آپ نے اس کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، شعیب صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ گندم سکینڈل پہ مجھے بڑا کلیئر یاد ہے، آپ ہمارے پچھلے پروگرام پہ تھے، شرمیلا صاحبہ سے انہوں نے بڑا کویسچن کیا تھا آپ سے یہ کہ وہ کہاں گئی رپورٹ اور پی ایم انکوائری، کوئی اس کے اوپر مکمل چھپی ہے، اور کئی باتوں پہ وہ کہتے ہیں جواب آپ کا نہیں آیا، خواہ وہ پرائیویٹائزیشن ہو، بجلی چوروں کو پکڑنے کا آپ کا وہ دعویٰ اور وعدہ ہو، اور گلف ممالک سے ایکچولی ملا کیا ہے سبسٹینشلی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کہا آپ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے،
اور اگر آپ پازیٹیوٹی ڈھونڈنا چاہیں تو وہ وہاں موجود ہے. گلف کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں سعودیز کے ساتھ $5 ارب کی G2G کے اندر کمٹمنٹ ہے. $10 بلین انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں. ان پروجیکٹس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ. ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے. یہ چیزیں ساری ٹرانسلیٹ ہوں گی اصل FDI کے اندر. ابھی جو چائنا کا دورہ ہے وہ ایک کامیاب ترین دورہ تھا. ہائیسٹ ایور بڑا ترین ڈیلیگیشن گیا, کوئی 125 یا 40 لوگوں کا. 150 پاکستانی بزنس کمیونٹی گئی, وہاں 250 چائنیز کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی. بہت سارے MOUs سائن ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور پھر پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پورا ری انفورس کیا کہ CPEC ان کے لیے کتنا اہم ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو ہم فیز 2 CPEC پہ بڑھ رہے ہیں. اب ڈیفینیٹلی دیکھیں جو ناقدین ہیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, لیکن یہ چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کے, اور انشاءاللہ فالو اپ پہ بھی دورے آنے والے ہیں. یہ ساری کمٹمنٹس ہیں, پلیجز ہیں, جو بھی ہے. پہلے بھی ہماری حکومت تھی جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئی تھی. ابھی 2 مہینے کی یہ پرفارمنس ہے کہ ہمیں یہ کمٹمنٹس آ گئی ہیں. اگلے آنے والے سال میں یہ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. بجلی چوری کے اوپر بالکل کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ہم نے وہاں ریکوریز بھی کی ہیں. اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ چاروں, کیونکہ یہ صوبائی معاملات ہیں, ہمیں پنجاب میں بڑی اچھی پروگرس ملی ہے. اب سندھ کے اندر پہلے ذرا پیچھے تھے, اب وہ سندھ وہاں کام کرنے جا رہا ہے. KP کے اندر کافی مسائل ہیں, وہ تعاون کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں, کل ہم نے وزیر اعلیٰ KP کو انٹرویو کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویس لغاری صاحب اور جو وفاقی حکومت ہے آپ سارے پیچھے ہیں بجلی چوروں کے, اور جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں ان کے صوبے میں, بیکاز ہی سیز کہ یہ میرے انڈر تو نہیں ہے, پیسکو کا چیف اور یہ ساری چیزیں. اب اس کا سننے بڑی چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو کس نے پکڑنا ہے؟ پولیس نے پکڑنا ہے. پولیس کس کے اندر ہے؟ وہ KP کے گورنمنٹ کے اندر ہے. لیکن جو ریگولیٹری جو ادارہ ہے وہ کہتے ہیں میرے بس میں نہیں ہے. نہیں, وہ ادارہ تو ان کے پاس 10 دفعہ گیا ہے ملنے کے ہمیں تعاون کرو, ہم FIR کاٹنا چاہتے ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے, دیکھیں ہم نے مردان کی ایگزامپل دی. مردان میں بجلی چوری کے خلاف ایکشن ہوا, کیئر ٹیکر حکومت میں 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی. ہم تو کہہ رہے ہیں کل بجلی چوری ختم کرو, کل 0 لوڈ شیڈنگ ہم کر دیں گے. بجلی پاکستان کے پاس وافر ہے, آپ کل بجلی چوری ختم کریں. وہ لوگ اس کا الزام آپ پہ عائد کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اگر چوری ہو رہی ہے اور SDO کہتا ہے کہ اس کے اوپر کاروائی کرو, تو وہ کس نے کرنی ہے؟ پولیس تو ظاہر ہے, پولیس تو وہ اگر کاروائی نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. 50,000 سے 70,000 FIR کٹی ہے پنجاب کے اندر. کتنی FIR کٹی ہیں KP کے اندر؟ گندم سکینڈل کا جواب دیتے ہیں تاکہ میں شیخ صاحب کی طرف بڑھوں. گندم سکینڈل کا اس پہ اتنی چپی کیوں ہے؟ دیکھیں نہیں, اور ابھی کوئی انکوائری رپورٹ آئی ہے, سنا ہے 2 سرکاری ملازمین کو سسپینڈ کرنے کا حکم ہوا ہے. ٹوٹل آج تک یہ کام ہوا ہے. ایک تو سیکٹری جو صاحبان دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پنجاب جو ہے وہ پروکیورمنٹ آف ویٹ سے باہر آ گیا ہے. پروکیورمنٹ آف ویٹ اب نہیں ہوئے گی. یہ بہت بڑی ایک میں کہتا ہوں ریفارم ہے. بہت بڑا لاس ہے. نہیں, بہت بڑا لاس نہیں ہے. کسان سے آپ چیز نہیں اٹھائیں گے, اگلی فصل کیسے لگائے گا؟ انشاءاللہ بنے گی, وہ اگلی فصل بھی لگے گی, لیکن یہ جو ایک گھاٹے کا سودا میں لگے گی, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں سب لوگ کہتے تھے کہ مارکیٹ بیسڈ ہونی چاہیے, آپ کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے, تو اس سے نکل رہی ہے اگر حکومت, تو ڈیفینیٹلی اس سال اگر بات یہ ہے کہ اگر آٹا مہنگا ہوتا 400-600 روپے تو انہوں نے کہنا تھا غریب مر گیا. آج اگر وہ آٹا سستا 25 کروڑ عوام کو مل گیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کسان مر گیا. وہ والا آٹا سستا ملا ہے کسان کو سنبھال لیں گے. جو آپ یوکرین سے جنگ زدہ جگہ سے جو جانوروں کے کھانے کا بنی ہے وہ آپ لے کر آئے ہیں. اچھا دوسری بات, کوئی جعلی آٹا نہیں ہے. آپ نے خود پاسکو نے, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے, پاسکو نے ایڈورٹائز کیا ہے آپ کے اخباروں میں کہ انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے گندم. کتنی گندم؟ اچھا یہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں, چند ہزار میٹرک ٹن کی ہے جو خراب ہو گئی, اس کو انہوں نے ایڈورٹائز کیا. آپ کے پاس یہ غلط تھی, میں اس کو غلط, یہ غلط خبر ہے, غلط خبر ہے, غلط خبر ہے. آپ کے زمانے میں کیوں آئی؟ یہ غلط خبر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ غلط خبر ہے. بتا دیں کچھ چند ہزار ٹن گندم خراب ہوئی ہے. کیوں نہیں کراتے, FIA سے کیوں نہیں کراتے؟ اچھا آپ نے 3900, ایک منٹ ذرا بات کر لیں. آپ نے 3900 آپ نے طے کی کسان سے ہم گندم خریدیں گے. مجھے بتائیں وہ 2500 پہ لوگ رول رہے ہیں, آپ نے اس کو نقصان کر رہے ہیں, تو آپ نے آج تک کسان بھی ان کی کال پہ باہر نہیں نکلے. انہوں نے بڑی کالیں دی, انہوں نے کہا کہ کسان باہر, ہماری کال پہ نکلے نہ نکلے, آپ نے ظلم کے شدت رویہ کسانوں کو جیلوں میں آپ نے نہیں ڈالا. کیا آپ یہ درست بات ہے؟
آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اپنے ظلم اور بربریت پہ آپ فخر کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے. انہوں نے اتنی کوشش کی کہ اس موقع کا جو ہے فائدہ اٹھا کے کسی عوام کا فائدہ ہے نا. میں کوئی ایک کسان ان کے ساتھ نہیں نکلا, میں خود ایک کسان نہیں نکلا ان کے ساتھ. میرے سارے لوگ کسان آج بھی لوگ گندم یا رکھ کے بیٹھے ہیں یا جنہوں نے اونے پونے 2025 ابھی بھی آپ کہتے ہیں سراپا احتجاج ہے, لوگ بیچارے رل گئے ہیں. نہیں تو اس طرح کا اس نہج کا جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ نے بیک بھی کیا تھا گندم کے لیے پروٹیسٹ. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگ آج ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ غریب آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سستا آٹا کھا رہی ہے, ان کو تکلیف ہے. ان کو تکلیف ہے کہ یہ جو ہے آپ لوگوں پہ ظلم کر کے, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے, صرف نواز شریف کی تصویر چلا کے اور 25 ارب روپے کی کرپشن کر کے بطور شاہد کا کان عباسی آپ سستا آٹا